بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ جو شخص رات کے 2 بجے آپ کو اتنا ہنسائے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ چھابڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو چھابڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، چھابڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 مواقع پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچا کرو: نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پاک پڑھتے وقت، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا کھولے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ شام ہوتے ہی بچوں کو روک لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ بند کر دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار پہ لانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندھی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مواقع پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی: جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھ میں آنسو جاری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ روشن کرے اس چہرے کو جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسے ہی سمجھنے دیں، اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
صبر کا پھل کب ملتا ہے؟ اور پتہ ہے جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھوں میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ انسان کی اندرونی جنگ۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسان کو مسلسل ہونے والے جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے۔ کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا تو کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون میری طرح ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے چہرے کو اللہ پاک تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا، بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اسے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی سے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اس سے مٹا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔